آج بلائی اپنے دامن میں سمیٹ لو، آج قرآن کا نور اپنے دامن میں سمیٹ لو، پھر ایسا تمہیں نظر نہیں آئے گا جو تمہاری تربیت کر سکے، پھر ایسا نظر نہیں آئے گا جو تمہیں چلا سکے، پھر استاذ کو تلاش کرو گے، پھر پیر کو تلاش کرو گے، پھر اپنے محسن کو تلاش کرو گے، پھر اپنے راہبر کی تلاش میں رہو گے۔ اس وقت سے پہلے آج تیرے پاس وقت ہے، پکی سچی توبہ کر لے، تلاوت قرآن کر لے، اپنے دامن کو قرآن کے نور سے جوڑ لے، اپنے دامن کو شریعت اسلامیہ کے قوانین سے بھر لے۔ پھر وقت ایسا آئے گا تیرے ہاتھ بھی کوئی اٹھائے گا، تیری زبان نہ چلے گی، تو قرآن نہ پڑھ سکے گا، تو قیام نہ کر سکے۔ دوسری حدیث پاک، آج کی رات کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو تھا لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے اور شب قدر کسے کہتے ہیں۔ قدر کی رات عظمت اور منزلت کی رات ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، جامع ترمذی حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے گھر موجود ہو سمجھو آمینہ کے لال اس کے گھر تشریف فرما ہے۔ جامع ترمذی سیاستہ پڑھ رہا ہوں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، جن کے بستر پر رب کا قرآن نازل ہوتا رہا، جن کے بستر پر آقا علیہ السلام راحت فرماتے رہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بارگاہ مصطفی میں عرض کی، آقا اگر مجھے معلوم ہو جائے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا عمل کروں، میں کیا دعا مانگوں؟ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر زندگی کا پہلو ہمیں سکھلایا، مگر انسان تو آج کیوں عبادت سے غافل ہے؟ جو نبی تیرے لیے غاروں میں جا کے روتا رہا، جو نبی علیہ السلام تیری ظاہری تربیت فرماتے رہے، جو تیری باطنی تربیت فرماتے رہے، چھوڑنا، اسلام سے کبھی جدا نہ ہونا، میری اہل بیت کی قدر کرنا، جو نبی علیہ السلام تیری ظاہری تربیت کر کے گئے، جو نبی علیہ السلام تیری باطنی تربیت کر کے گئے، آج کیوں سنت سے دور ہے، آج کیوں قرآن سے دور ہے؟ سنو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، آقا اگر شب قدر پالوں تو اس رات کیا عمل کروں؟ عمل کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تیری نیت کیسی ہے پھر عمل کا تجھے ثواب ملتا ہے۔ پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو شب قدر پائے نا تو دعا کیا کر، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ دعا کیا کر، اللہم انکا عفو کریم کریم کریم، اس رات رب کو کریم پکارا کر، اس رات رب کو رحیم پکارا کر، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر، مالک تو رحم فرمانے والا ہے، آج کی رات امت مسلمہ پر رحم فرما دے، اے مالک تو امت مسلمہ کو بخشنے والا ہے، تو ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، ایک ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے جس نے پورا مہینہ نماز تراویح ادا کی، اللہ اپنے بندے کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ ہمیں اس طریق سے، اس راستے سے گزار کر ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں جنت کا حقدار دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں جنت کی طلب میں دیکھنا چاہتا ہے، مگر ہائے افسوس انسان آج بیماری ہو تو تجھے اللہ کی عبادت یاد آتی ہے، آج تیرے اوپر کوئی پریشانی ہو تجھے اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، کیوں صحت و تندرستی میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا؟ کیوں اپنی جوانی پر غرور کیے بیٹھا ہے؟ کیوں اپنے مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہے؟ ہائے افسوس انسان، نہ مال رہے گا، نہ جوانی رہے گی، نہ دولت رہے گی، فقط ایک قرآن ہے جو تیری قبر میں تیرے ساتھ جائے گا، ایک اسلام کا نور ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائے گا۔ آج اشکباری کر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عظمت پہچان، تلاوت قرآن کر، صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ، پھر کہہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اپنے لیے بھی دعا کر، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر، انعام کیا ملے گا؟ فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے انسان تو نے اللہ کی عبادت کی، جا جنت تیرا ہی ٹھکانہ ہو چکی ہے۔ یہ آج کی رات کا پیغام ہے، دعا کا سکھلا رہے ہیں۔ اس دعا کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جی آج کی رات کے مقاصد حسنہ سے ناشنا رہا وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے گا، پھر تو وظائف کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یارو بیماری میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرے، مگر جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ تو کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تو نے؟ وہ بستر پر لیٹ کر بھی انسان کو رزق دیتا ہے، 100 میل دور بھی تو ہے تو تیرا رزق تجھے قرآن بتائے گا کہاں پر ہے۔
تو کیوں پھر تو رزق کی تلاش میں راضی کو چھوڑ کر بیرا ربی کا شکار ہے؟ آؤ آج کی رات کا مقصد پہچانو، آج ہمارے وجود کے اندر طاقت ہے، آج ہماری زبانوں میں یہ لکنت ختم ہے، ایک وقت آئے گا یہ لکنت آ جائے گی، بول نہ سکے گا۔ آج کی رات کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی جبی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے صدقے دل سے معافی مانگ اور کہہ مالک میں پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مالک مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، میں اپنی جبی کو تیری بارگاہ میں جھکاتا ہوں۔